ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب نارمل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی۔ ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے، بلندیاں عطا کرے، تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ شخص ان میں تھا، ابو ایذا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا، نہ کسی اور کو ابھاروں گا۔ یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے۔ اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا ہے، میری 5 بیٹیاں۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تو مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھی؟ قابو آ گیا تو کہتا ہے 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دے۔ پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جا میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات۔ یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی۔ خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت بڑی فتح تھی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا۔ پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے۔ عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں۔ وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی لیجیے۔ جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں، ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ۔ یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ضروری، ان کا انکساری والا ہونا بھی۔ یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں، جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ایک سابق ایم پی صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے، تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پیر صاحب بندے تے ساڑھے مگر بھی بڑے نے،
ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ فرق ہے۔ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے، ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی۔ مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی انفرادی ہوتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی، جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی چونکہ بندہ جو نیک ہے، کول پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے۔ کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں۔ بندہ نیک ہے لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہ کرے گا کیونکہ بندہ نیک ہے۔ اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے۔ کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا، یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا میں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالیں تو جو لوگ چہروں پہ مل لیں، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے۔ اتنی عقیدتیں، یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا۔ یعنی اتنی عقیدت کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے، ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا۔ اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے، ایک سوار ہوتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے۔ جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں، آپ بھی سواری پہ بیٹھیں۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا۔ یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے۔ صحابہ جانے لیے حاضر ہے، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے۔ لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا؟ ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائے، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کو کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا،
پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں۔ وہ پھر اپنوں کے لیے بھی، میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں۔ انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا، اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے، تو میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی ہوں۔ اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے۔ ممتاز ہو جانا، الگ الگ نظر آنا، لہجے کے اندر ترشروئی رکھنا اور کہنا کہ جناب میں ایک خاص آدمی ہوں، میرا وقار الگ ہے، میری ملاقات الگ ہے، میرا پروٹوکول الگ ہے، ان سے انسان تکلیف میں آ جاتا۔ آپ یقین کریں جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ تو محفل کی لذت ہی نہیں لے پاتے۔ ان بیچاروں کو ایسا سخت مسئلہ، یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مذہبی جلوس نکل رہا ہے، میلاد شریف کا ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس میں بھی بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں، کسی طریقے سے میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے۔ تو بھائی مذہبی عقیدتیں ہوں یا کسی قسم کی بھی، آپ اپنی عاجزی کو برقرار رکھیں گے، اپنی بندگی کو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ، تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے۔ میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمائی۔ اسی سے ڈاکٹر ہے، اسی سے انجینئر ہے، اسی سے سائنسدان ہے، اسی سے علماء ہے، سب اسی سے بنے جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کرتے اور ان کا مشورہ قبول کرتے۔ جنگ احد میں نقصان ہوا، کیوں؟ حضور کا مشورہ دے تھا کہ مدینہ شریف کے اندر ہے کہ جنگ لڑنی چاہیے، اور صحابہ جوش جذبات میں تھے، جوش جہاد میں تھے، کہ ہم اندر رہ کے کیوں لڑیں، وہ سمجھیں گے اپنے گھر میں محصور ہو گئے، باہر نکل کے جنگ کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑا، صحابہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا، لیکن کل عقل رکھنے کے باوجود بھی مدینے والے محبوب نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم کی مایوسیوں کا شکار ہیں۔ اندیکھا خوف ان کی زندگی کے اندر بری طرح اپنی لپیٹ میں انہیں لیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے، بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے۔
بہت ساری سوچیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دن چڑھ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، زندگی اسی طرح ہماری بیت رہی ہے، ہم ہیں کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی بامقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی، ایمانی، روحانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر اسی پر آپ غور کر لیں سادے ترجمے پر ہی، آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا۔ اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کرے نا۔ رب فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ کیا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا؟ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے۔ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب فرماتے جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کی، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت. یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس. اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی. ہر پارے کی ایک جلد ہے. 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے. ساری زندگی دین کی خدمت کی. کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا. وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا. یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں. مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے. طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی. انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا. تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے. اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا. اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں. ہم سمجھتے رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہے، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں. اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے. لیکن میرے بھائی اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شغل میلے میں گزر گئی لوگوں کی، شغل میلے یا بحثوں میں یا شغل میلے میں. 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو، اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے. 7 گلی میں جانا ہے. لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے. انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی. 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں. میرے بھائی جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے.
जन्नत वो जगह है जहां हम कामयाब होकर फलाह पाके जाएंगे। जन्नत वो जगह है जहां कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। और जन्नत के अंदर वो नेमतें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि ये भी हमें मिलेगा। वो सारा कुछ भी अल्लाह तुम्हें जन्नत में अता करेगा। लेकिन हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। फरमाने लगे मैंने रसूल पाक से सुना है, फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है कि जन्नती भी उस वक्त पर हसरत करेंगे जो वक्त उनसे ज़ाया हो गया और खुदा के ज़िक्र में नहीं गुजर सका। वो हसरत करेंगे कि ये लम्हा हमने ज़ाया कर दिया, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजार दिया, खैर के जुमले के बगैर गुजार दिया, दरूद व सलाम के बगैर गुजार दिया। वक्त का ज़ाया होना इतनी बड़ी हसरत है कि जिस पर अहले जन्नत भी हसरत करेंगे ये हमसे क्या हो गया। तो जो हसरत कल करनी है वो आज ना कर लें, बचा ना लें अपने वक्त को, ज़ाया होने से बचा ना लें। हम कभी पलट के देखें ना तो हमारी बहुत सारी महरूमियों का सबब यह है कि हमने सुस्ती बड़ी की। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ ना, ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में बहुत सारे और काम भी हो सकते थे लेकिन सुस्त हो गए। क्या ही अच्छा था 1 घंटा और कम सो लेते, क्या ही अच्छा था कि थोड़ा और आगे बढ़ लेते। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपनी जिंदगी के अंदर चीज़ों को लेकर के आएं। आप जब कुछ चीज़ों को लाएंगे, कुछ करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, जनाब फ़ारूक आज़म हमेशा काम करते थे, हमेशा ड्यूटी करते थे और उन्होंने बड़ी ड्यूटी की ज़िंदगी में, बड़ा काम किया। हम ना सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, बल्कि मर्ज़ी की नींद है, मर्ज़ी का जागना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सख्त धूप थी मदीना मुनव्वरा में और सब लोग सो रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए छत पे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स हैं तो वो ऊँटों को हाँकते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मुझे मिले तो मैं इन्हें समझाऊं कि सारी दुनिया जो सो रही है तो आप ही अपने ऊँटों को छोड़ दें और कुछ देर आराम कर लें। इतनी कड़ी दोपहर लगी हुई, इस वक्त भी आप ऊँटों के पीछे। फरमाते हैं मैं छत पे रहा कि ये करीब आते हैं तो समझाता हूँ, लेकिन वो करीब आए तो मैं तड़प ही गया। वो आम शख्सियत तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं रज़ी अल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस धूप में आप ऊँटों के पीछे सारा ज़माना सो रहा है, किसी गुलाम को फरमा देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊँट हैं, गुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाया ये चले गए थे, दिल में ख्याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोने वालों, एक तो सोने से ये मुराद है ना, और एक सोने से मुराद सोना है जो बड़ा कीमती होता है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मैं इस्कंदरिया की फ़तह हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई जनाब उमर को जाके खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन जिस वक़्त मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना तो सब लोग दोपहर का आराम कर रहे थे। अब हमारे आराम में कोई खलल डाले सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को भी इजाज़त नहीं होती, और फिर अगर कोई सोते हुए हमें उठा दे और हम जाग जाएं तो फिर जो हमारा रवैया होता है, अल्लाह ही खैर करे, बादशाह सलामत कोई जगा दिया है,
ہم بہت سارے معاذ اللہ ادب آداب بھی بھول جاتے ہیں. نیند ضائع کر دی. تو حضرت معاویہ بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا, دوپہر کا وقت تھا, اسکندریہ کی فتح ہو گئی, خوشخبری سنانی تھی. مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا. میں نے کہا شام کو بات کروں گا. شام کو میری ملاقات ہوئی, گویا عصر کے بعد ملاقات ہوئی. جب مغرب میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں اب مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی. تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا, سو نہیں سکا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے. تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے پہلے. اب کہاں وقت ہے میرے پاس, اتنی ذمہ داریاں ہیں, کہاں آرام کرتا ہوں. اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں. حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں. میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا. ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی, ہماری کاہلی بنی, ہماری لاپرواہی بنی. بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں, دیکھتے نہیں, محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں. اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں. نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے. کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو, تو میں نے کہا کھانا کھلائیں, تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے. تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا, اور رات تیری کب ہوگی؟ پھر یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گے, تو برگر ہی کھائے گا اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا, پھر تو دوائی بھی کھائے گا. جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں, رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے, تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا. دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی. تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے, اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں. وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا, یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں. کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے, کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے, کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ, نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے. اللہ اللہ کریں, کچھ کام کریں. حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں. چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو. ساری زندگی علم پڑھنے میں, علم پڑھانے میں گزری. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, ہمیشہ سیکھنے کا, طلب کرنے کا, اس پر بڑے شوق سے عمل کیا. آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے. شیخ ابراہیم ایک عالم ہے, وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے. میں بیٹھا تو ہوش آیا. ساری زندگی علم پڑھانے میں, دین سیکھنے میں, دین سکھانے میں, لوگوں کو بتانے میں, تحقیق کرنے میں گزر گئی. آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے, ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا. میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں, دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں, ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں, شوق ابھی بھی علم کا ہے, آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے. فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی, مسئلہ بتایا, پھر لیٹ گئے. میں نے سلام لی,
اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا. کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی. بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے. تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی. میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا ہے. تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں. اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے. صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے. کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے. ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا. حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتے. وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے. سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے. مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا. جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے. اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے. ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائے نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے. اپنے لفظوں میں بات کروں تے بڑی کھوب کے دعا کر دے سن. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی. وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے. سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے.
اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، اور میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دے دو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا۔ کہتے اس نے پھر یاد کرایا، اور میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے پیسے، ٹھیک ہے خرچ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی۔ تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دی، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں تے درد پرانے چھیڑاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں، تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے۔ لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے
تو حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے، بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا، جھگڑے، لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں ہے، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بننے میں ہی کوئی خاص، ان کی ترکیب ہی کوئی خاص ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی جن کو دینی، اسلامی، مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی، میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری، چونکہ تو میرا بھائی ہے تو تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا۔ پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں۔ بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی رہ گئے۔ اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں، حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی، بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں۔ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے، اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے۔ اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے، مشکات میں موجود روئے۔ حضور نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں، میں نے جیسے کہا کہ انہیں بڑی زیادہ دلچسپی تھی میدان جہاد سے، شوق شہادت ان کا دیدنی تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام دے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر
کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،